بائبل مقدس میں سے ہم پڑھیں گے خدا کلام میں سے مثال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے، مشورت کو سن۔ مشورت کو جب مشورہ دیا جائے نا تو اسے سنیں اور تربیت پذیر ہو۔ تربیت پذیر ہو مطلب تربیت حاصل کرتا جا، ہر روز تربیت میں بڑھتا جا۔ مطلب یہ نہیں کہ سنیں اور تربیت نہ پائیں، بلکہ تربیت پذیر ہو، تربیت حاصل کرتا جا۔ مشورت کو سن، تربیت پذیر ہو، تاکہ تو آخر کار دنا ہو جائے۔ آمین آمین۔ یہ جو مشورت ہے، اور اگر یہ خدا کے کلام میں سے ہو تو اور بھی زیادہ اچھی ہے۔ آمین۔ کئی دفعہ بہت سے لوگ آپ کو مشورے دیں گے، بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں دنیاوی مشورے لے کر آئیں گے، لیکن آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے۔ اگر کلام خدا کے کلام کے مشورے آپ کو مل رہے ہیں تو آپ نے تربیت پذیر ہونا ہے، ان کو سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور پھر ان کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خدا میں اور مضبوط ہوتی جائے۔ آج ہم خدا کلام میں سے چند باتیں دیکھیں گے۔ خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت سے اس کی ہم 21ویں آیت جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں جو آج ہمارے لیے ہماری برکت کا اور ہماری ترقی کا باعث ہوں گی۔ آمین۔ یوں تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی والدہ سے، میں اپنے جیون ساتھی سے، بچے کہتے ہیں جناب میں اپنے ماں باپ کہتے ہیں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا ہم ایک دوسرے سے محبت کا اکثر اظہار کرتے ہیں۔ آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے خدا محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ اور محبت کی جو ڈیفینیشن پالوس رسول بیان کرتا ہے اس پر بھی ہم تھوڑی آج توجہ کریں گے۔ وہ کس محبت کے بارے میں بات کرتا ہے؟ لکھا آئے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اچھا، محبت کرنا اور محبت رکھنا ان دونوں میں فرق ہے۔ محبت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، میں اپنی طرف سے محبت میں قائم رہوں گا۔ آمین۔ آج دنیا میں جو دنیا کا دستور ہے، میں دنیا کی بات کر، یسوع نے کہا تھا تم دنیا کے نہیں ہو۔ ہم جو مسیح ہیں ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہماری سوچ دنیاوی نہیں ہونی چاہیے، ہماری سوچ دنیا والی نہیں ہونی چاہیے، ہماری سوچ روحانی سوچ، مسیح کی سوچ، مسیح کی عقل ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مسیح کی محبت یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم دنیا کے نہیں ہو۔ وہ محبت یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کرتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، میں اس سے محبت رکھوں گا۔ چاہے میرے بچے مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، چاہے میرے ماں باپ مجھ سے محبت رکھیں نہ رکھیں، چاہے میری نند یا میری بھابھی یا میری جٹھانی یا میری درانی یا میرا بھائی مجھ سے محبت رکھے نہ رکھے، میں اس سے محبت رکھوں گا۔ لکھا ہے اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ نفرت کس کی طرف سے ہے؟ ابلیس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ نامعافی، حسد، کینہ، بغض، لالچ، ناچ رنگ، جادوگری، عیب جوئی، غیبت گوئی، یہ ساری ابلیسی تصویریں ہیں، ابلیس کی طرف سے ہیں۔ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ محبت کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے محبت رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، لکھا ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں مسیح ہوتے ہوئے، میں مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیٹی ہوں، لیکن محبت کو ہم نے پرکھنا ہے۔ کیا میں محبت کرتا ہوں؟ کیا میں دنیا والی محبت کر رہا ہوں؟ جناب انہوں میرے نال محبت ہے تو مینوں بھی وہ دے نال محبت ہے۔
اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو میں بھی اس سے محبت نہیں کروں گا۔ اور مسیح کی محبت کیا ہے؟ مسیح کی محبت یہ ہے کہ ہم اس لیے اس سے محبت نہیں کرتے کہ ہم نے اس سے محبت کیا لکھا ہے، بلکہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے نہیں کہ جناب میرا فلاں رشتہ دار مجھے بہت پیار کرتا ہے اس لیے میں اسے پیار کرتا ہوں، میرا پاسٹر مجھے بہت پیار کرتا ہے اس لیے میں اسے پیار کرتا ہوں، میرا جو میرا ٹیچر ہے مجھے بہت پیار کرتا ہے اس لیے مجھے پیار کرتا ہوں۔ نہیں، یہ خدا کی محبت جو ہے وہ اس سے بالا تر ہے کہ کوئی مجھے کرے گا تو میں کروں گا، نہیں، وہ کرے یا نہ کرے میں نے محبت کرنی ہے۔ کیا ہم خدا سے محبت کرتے تھے جب خدا نے اپنا بیٹا یسوع دے دیا؟ دنیا تو گناہوں میں پڑی ہوئی تھی، دنیا ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہی تھی، ابلیس کے پھندے میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن کیا کیا؟ خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آمین۔ لکھا ہے جو وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ دو باتیں دیکھیں زبردست ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر آپ محبت کرنے والے ہیں تو پہلی بات یہ ہے آپ خدا سے پیدا ہوئے۔ اگر آپ محبت رکھتے ہیں، آپ کے اندر محبت ہے، آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ خدا کو جانتے ہیں۔ آمین۔ بغیر محبت کے آپ خدا کو نہیں جان سکتے، بغیر محبت کے ہم خدا کو نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ محبت کے وسیلہ سے ہی ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ کیسی محبت ہے ہم سے خدا کو؟ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس نے دیا ہے، اس محبت میں خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا ہے۔ کون سی محبت میں؟ جو محبت خدا کو ہم سے ہے۔ تو ہم کتنی بار کسی کو دیتے ہیں کچھ؟ ہم کہتے ہیں جناب جو محبت مجھے فلاں سے ہے۔ شاید ہماری محبت اب دنیا کی محبت، دنیاوی محبت جیسی رہ گئی ہے، صرف وہ کیا کہتے ہیں پنجابی، منہ رکھڑی۔ وہ جناب چہرہ ہے، چہرے پہ محبت ہے، سارے جناب وہ بڑی محبت۔ لیکن جو مسیح کی محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس میں کیا کیا؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا ہے، اس محبت میں دیا ہے۔ اچھا، آؤٹ آف لو آپ کرتے ہیں کسی کے لیے کچھ، بغیر محبت کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اس کے سبب سے زندہ رہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مر جائیں، یسوع چاہتا ہے ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا نے وہ جو محبت ہم سے رکھی ہے اس محبت میں اپنا اکلوتا بیٹا اس لیے دیا ہے کہ یسوع کے وسیلہ سے ہم زندگی پائیں۔ وہ محبت جو ہم سے کی گئی ہے، جو خدا نے کی ہے، وہ محبت یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں ہمیشگی میں۔ اب یہاں پر اس دنیا میں جب ہم سفر کر رہے ہیں، پولس کہتا ہے کہ ہم یہاں پر پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یہ ہمارا حقیقی گھر نہیں ہے۔ ہمارا ایک گھر ہے جو حقیقی گھر ہے اور وہ یسوع کے ساتھ ہے۔ ہم یسوع کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ گزاریں گے۔ اور اگر تو ہم یسوع مسیح میں رہیں گے، ابلیس کوشش کرے گا اپنی طرف کھینچنے کی اور ہم نے کوشش کرنی ہے یسوع کی طرف رہنے کی، تو لکھا نا کہ اگر ہم اس میں قائم رہیں گے، ہم نے قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے، ابلیس نے ہمیں قائم رہنے سے روکنا ہے۔ تو اگر ہم قائم رہیں گے، جان دینے تک وفادار رہیں گے، تو ہم زندگی کا تاج پائیں، زندہ رہیں گے اس کے ساتھ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
آگے لکھا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ ایک اور گہری بات محبت کی آ گئی کہ اس نے محبت جب ہم سے کی تو اپنا بیٹا ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے دے دیا۔ یہ محبت ہے۔ آپ محبت میں ہی کسی کے لیے کچھ قیمت ادا کرتے ہیں؟ نہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، راتوں جاگتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگ روزوں میں ٹھہر جاتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا اس کی جان بچ جائے۔ اچھا، کئی دفعہ روزوں میں پتہ کیسے ٹھہرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو کوئی بات منوانے کے لیے، تو یہ روزے ٹھیک نہیں ہیں۔ کسی کی جان بچ جائے اس کے لیے روزے میں، خدا یہ نجات پائے، خدا یہ شفا پا جائے، خدا یہ بحال ہو جائے، جب آپ ایسے روزے میں ٹھہرتے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو کیا ہے؟ لیکن محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ آمین۔ کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں مسیحیت کچھ فرض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں آپ پر محبت رکھنا فرض ہے۔ یہ فرض ہے آپ پر، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ اس سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں۔ محبت کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ محبت اصل میں ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں یہ خداوند یسوع مسیح جو کاندھے پر صلیب اٹھائے ہوئے ہیں، جو گر رہے ہیں، جو کوڑے کھا رہے ہیں، کانٹوں کا تاج سر پہ پہن رہے ہیں، نیزہ جو ہے پسلی میں لگ رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، کیل ہاتھوں میں پاؤں میں ٹھوکے جا رہے ہیں، اور ہماری خاطر ایسے بے عیب برا ہے وہ جو بغیر بولے ہی اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کیے ہوئے ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، نہ گناہ کیا ہے، نہ گناہ کا شریک ہوا ہے، اور ہماری خاطر جان دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ان رومی سپاہیوں کی، ان جو کاہن تھے یہودی، ان کی قوت اور طاقت نہیں تھی جو یسوع کو صلیب پر جڑے کھڑی تھی، یہ میری اور آپ کی محبت تھی جو اسے وہاں پر ٹھہرائے ہوئے تھے۔ یہ محبت میں اس نے کیا ہے۔ اور ابلیس کو اگر دیکھیں پیشن آف کرائسٹ مووی میں، وہ اس کا بڑا خوبصورت مل گبسن اس کا جو ہے وہ عکس پیش کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہاں خدا کا بندہ جو ہے بڑی روح کی ہدایت سے پیش کرتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں وہاں تو شیطان اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے، جب یسوع کو کوڑے مارے جا رہے ہیں وہ اپنے بچے کو ایسے پیار کر رہا ہے اٹھائے ہوئے، اسے دکھا رہا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا، دیکھ میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ لیکن اصل میں وہ بھولا ہوا تھا کہ جو محبت یسوع مجھے اور آپ سے کرتا ہے، جو محبت خدا باپ مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے، وہ محبت کہیں اونچی ہے۔ آمین۔ یہ محبت ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے۔ اب غور کریں، انسان ٹھٹھے کر رہا ہے یسوع پر، اگر تو خدا کا بیٹا ہے خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا۔ نہیں، یہودیوں کا بادشاہ، اور کن کے لیے جان دی جا رہی ہے؟ انسان کے لیے جان دی جا رہی ہے۔ انسان کے لیے ہی اپنا پیش کیا جا رہا ہے، انسان ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ خدا یسوع وہاں یہ نہیں کہہ رہے میں نے نہیں جان دینی ان کے لیے، میں نے نہیں ان کے لیے جان دینی، کیونکہ وہ محبت کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب بس ہو گیا، اب بس ہو گیا، اب نہیں میں نے محبت کرنی، اب نہیں میں نے ان کے لیے کوئی قربانی دینی، بس ہو گیا۔ یسوع کیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں یسوع مسیح کی محبت، یہ محبت مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے کرنی ہے۔ یسوع کیا کر رہا ہے؟ یسوع کیا کر رہا ہے؟ پھر بھی اپنی جان دے رہا ہے،
اور جب یسوع مسیح صلیب پر کہتے ہیں تمام ہوا، اور یہ کہہ کر اپنی جان کہتا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور دیکھتے ہیں مووی میں کہ شیطان چیختا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی دکھا رہا تھا، کر رہا تھا، خداوند یسوع کی محبت اس سب پر غالب آ گئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہی محبت آج میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ کا عزیز، جب آپ کا بھائی، جب آپ کا بیٹا، جب آپ کے ماں باپ، جب آپ کی بھابھی، جب آپ کا جو ہے وہ نند یا کوئی آپ کی جٹھانی درانی جب آپ سے محبت نہیں کرتی، تو آپ محبت کرتے رہیں، محبت کرتے رہیں، محبت کرتے رہیں، محبت کرتے رہیں۔ آپ نے وہ کہتے نا کہ جی کہ میں جناب عدلے کا بدلہ وہ نہ لیں، بلکہ محبت سے پیش آئیں، آخر کار وہ شخص جیتا جائے گا۔ آمین، آمین۔ لکھا ہے اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ محبت کرنا فرض ہے، اور کیسی محبت کرنی ہے؟ جیسی باپ نے مجھے اور آپ سے محبت کی، اپنا بیٹا دے دیا۔ اور بیٹا کیوں دے دیا؟ تاکہ ہمارے لیے صلیب پر جان دے، کفارہ دے، ہماری قیمت ادا کرے۔ اور اس محبت میں بیٹے نے کبھی بھی ہمارے رویے کی وجہ سے ہمیں محبت کرنا نہیں چھوڑی ہے۔ ہم انسان تو یہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب میں نے محبت نہیں کرنی کیونکہ اس کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں ہے، اب میں نے اور پیار نہیں رکھنا اس کے لیے، اب میں نے اور محبت نہیں رکھنی، اب میں اس کو چھوڑ دوں، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یسوع مسیح آخر تک محبت کرتا رہا۔ اسی طرح کی محبت کرنی ہے۔ یہ ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے، محبت ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے۔ وہ سچویشن کریٹ کرے گا تاکہ آپ کے رشتے خراب ہوں، گھروں میں خرابی ہو، خاندانوں میں خرابی ہو، بہن بھائیوں میں خرابی ہو، ساس بہو میں خرابی ہو، میاں بیوی میں خرابی ہو۔ وہ حالات پیدا کرے گا، اور ہم بڑے آسانی سے ابلیس کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ آسانی سے ہم اس حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، نفرت میں آ جاتے ہیں، اور ہم حسد میں آ جاتے ہیں۔ ہم ایک دم قطع تعلق کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بولنا بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا بند کر دیتے ہیں۔ کوئی روتا ہے روئے، کوئی جو کچھ مرضی اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب کچھ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ابلیس ہے جو میرے گھر میں مجھے اور میرے گھر کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم محبت کرتے رہیں، ہم محبت کرتے رہیں، ہم محبت کرتے رہیں۔ کیسی محبت ہے باپ کو دنیا سے؟ اپنا بیٹا دے دیا ہے، اور بیٹا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں دیا، جان دینے کے لیے دیا ہے۔ کسی نے کہو ہاں اپنا بچہ دے سان، نہیں دیتے ماں باپ، کہتے نہیں بھائی میں نہیں دوں گا۔ لیکن باپ نے، آسمانی باپ نے یہ محبت میں کیا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس ابلیس کی چال کو سمجھنا، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں۔ معاشرہ جو بدحالی کا شکار ہے، مسیح معاشرہ، اس کی وجہ ہے کہ ہم ابلیس کی چال کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم نے صبر کرنا ہے۔ پولس کہتا ہے محبت کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ جب سچویشن خراب ہو، ہم نے ایک دم ابلیس کا لقمہ نہیں بننا کہ لذیذ لقمہ فوراً ہی جناب وہ ہمیں کھا جائے۔ ہم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے اس حالت میں اپنے آپ کو باپ کے سپرد کرنا ہے، ہم نے محبت میں قائم رہنا ہے۔ وہ چیخے، وہ کہے کہ میں اس بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کرواتا ہوں، اس کی ساس، اس کی نند اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے، پھر بھی یہ محبت کرتی ہے، پھر بھی کہتی ہے امی جی لاؤ میں تھوڑے کپڑے تو دا،
अम्मी जी दो मैं तुहानू नाश्ता बना दा, अम्मी जी आओ मैं तुहाडे सिर नू तेल ला दा, फिर भी कहती है। इब्लीस पागल हो जाए जब बहू बुरा सलूक करे, सास कहे बेटा धी इधर आ, मैं तेरी मदद कर देनी है, ना वो करे आप कर दे। जब बेटे साथ ना दे बाप फिर भी दे, जब बाप साथ ना दे बेटे फिर भी दे। जब घरों में ऐसी सिचुएशन आ गई, इब्लीस पागल हो जाएगा और आपके घरों को छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा मैं इन घरों को तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें यीशु की मोहब्बत आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु की मोहब्बत हम में होगी, फिर चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, हमारे घर में जैसे मर्जी हालात हो, हम उनके साथ रहना सीख जाएंगे, हम उनके साथ रहना सीख जाएंगे। इब्लीस हमें तोड़ना चाहेगा, हम रहते जाएंगे, साथ इकट्ठे रहेंगे, मोहब्बत में रहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, हम सब्र करेंगे, हम उम्मीद रखेंगे, हालात बदल जाएंगे और फिर लोग हमारे घरों की मिसालें दिया करेंगे। इसके लिए एकदम नहीं होता ये जादू नहीं है कि आपने ऐसे जादू की झड़ी घुमाई और ऐसा हो गया। ये आपकी मोहब्बत है जो लोगों को जीतेगी, जो आपके घर को, लिखा तू ईमान ला तेरा घराना निजात पाएगा। ये आपकी मोहब्बत है जो आपके घर को, आपके घर के एक फर्द को, आपके सर्कल में रहने वालों को बदल देगी। आपने मोहब्बत से उन्हें जीतना है। 16वीं आयत, खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। आमीन, आमीन। सुने गौर से, पहली बात क्या है? जो मोहब्बत रखता है खुदा से पैदा हुआ है, खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से पैदा नहीं हुआ बल्कि इब्लीस का फर्जंद है। हम मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि पहले हमसे मोहब्बत की गई, कि हमने पहले की है, बल्कि पहले हमसे की गई है, उसके बाद ही हमने मोहब्बत की है। फिर मोहब्बत रखना, एक दूसरे से मोहब्बत रखना हम सब पर फर्ज है। आमीन, आमीन, आमीन। और फिर एक बात जो मैंने बताई कि इब्लीस पागल हो जाता है जब आप मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत अगर आपकी मसीह वाली मोहब्बत है ना, तो आप कभी किसी से कता ताल्लुक़ करेंगे ही नहीं, आप टूटेंगे ही नहीं, आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। अगर दुनिया की मोहब्बत है तो फिर तो आप कुछ 10 दिन भी गुजारा ना कर सके, लेकिन अगर मसीह की मोहब्बत है फिर आप हिलम, फरोतनी, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त और उम्मीद में आगे बढ़ते जाएंगे। 16वीं लिखा खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। आमीन। लिखा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम चाहते तो बहुत कुछ है, हम चाहते हैं बहुत कुछ चाहते हैं। माली तौर पे मुस्तहकम होना चाहते हैं, हम सेहत हासिल करना चाहते हैं, फरोतनी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम मोहब्बत नहीं करना चाहते। लिखा है, गौर करें जरा, खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है, सुने गौर से, जो मोहब्बत में कायम रहता है, इसका मतलब क्या है? इब्लीस आपको मोहब्बत करने से रोकेगा, उसकी आखिर तक कोशिश होगी आप कायम ना रहें। अगर हम उससे ही मोहब्बत करें जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी बात मानता है, तो क्या बड़ा करते हैं? कोई बड़ा करते हैं? गैर कौमें भी करती हैं। अगर सिर्फ उसी मोहब्बत करें जो हमारी बात मानता है, जो हमारे आगे पीछे जनाब उठता बैठता है, जो जिसे हम जो हमारे साथ साथ रहता है, जो हमारे दुश्मनों का दुश्मन, हमारे दोस्तों का दोस्त है, तो हम क्या अच्छा करते हैं? हमें उससे भी मोहब्बत करनी है जो हमें मोहब्बत नहीं करता है, जो हमारी बात नहीं भी मानता है, जो हमारे साथ नहीं भी चलता है। हमें मसीह वाली मोहब्बत उसे करनी है और आखिरकार फिर हम उसे क्या कर लेंगे?
جیت لیں گے محبت میں۔ ابلیس چاہتا ہے محبت میں قائم نہ رہے۔ ہر روز جب آپ صبح اٹھتے ہیں ابلیس جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے تاکہ آپ محبت میں قائم نہ رہیں، تاکہ آپ محبت میں قائم نہ رہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑیں، آپ چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض ہوں، آپ چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ کریں، لیکن ہم نے محبت میں قائم رہنا ہے، محبت میں قائم رہنا ہے، محبت میں قائم رہنا ہے، خدا پر آنکھیں لگا کر محبت میں قائم رہنا ہے، اور پھر ہم جو چاہیں گے ہمارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب آگے لکھا ہے اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسا ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ اب وہ کیسا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ نیک اور بد دونوں پر بھی برساتا ہے۔ آمین، آمین۔ کیا وہ بھوکوں مارتا کسی کو؟ کیا وہ بارش جو بیمار جو شخص گناہ گار ہے جو اس کو کیا وہ بارش اس پہ نہیں برساتا؟ کیا سورج اس پر نہیں چمکتا؟ چمکتا ہے۔ وہ محبت دنیا پوری سے کرتا ہے، لیکن کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت کی، محبت پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن نجات یسوع پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ آمین۔ محبت پوری دنیا کے لیے ہے، وہ پوری دنیا سے پیار کرتا ہے، لیکن نجات وہی پائے گا جو یسوع پر ایمان لے کر آئے گا، یسوع کی قربانی پر، یسوع کے مار کھانے، مرنے اور جی اٹھنے پر اور واپس آنے پر جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ تو جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا پڑے گا نا۔ اگر خدا نیک اور بد دونوں پر میਂہ برسا رہا ہے تو ہمیں بھی نیک اور بد دونوں سے محبت کرنی ہے، ان کے عیبوں کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی، کہیں ہم ابلیس کے ہاتھوں شکار نہ ہو جائیں۔ یہ فخر کرنے والے لوگوں کا کام ہے، وہ جناب وہ فلاں بندہ بہت گنہگار، فلاں بہن بڑی گنہگار، پھر ان سے بات کرنا بند، ان سے ملنا جلنا بند، ان سے پیار کرنا بند۔ پیار کریں، ان سے پیار کریں، صحبت نہ رکھیں۔ صحبت ایک الگ چیز ہے، ملنا الگ چیز ہے، محبت کرنا الگ چیز ہے۔ آپ کی محبت لکھے ہم زور آوروں کو چاہیے کمزوروں کی رعایت کریں۔ اگر ہم ان کی رعایت نہیں نہ کریں گے کمزوروں کی تو وہ بدلیں گے نہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ، کل بھی رات کو ہم بات کرتے ایک دوست اور میں، کہ یہ جو کرونا وائرس جب آیا تو خوف نے ایسا ڈیرا ڈالا کہ لوگ ڈیلی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرنا شروع ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ اومیکرون آیا ہے، لیکن وہ ریشو ویسا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ خوف کا جو ہے وہ تناسب نہیں ہے۔ لیکن وہ شروع میں جب کرونا آیا خوف ایسا تھا، ایسا خوف تھا، اگر کوئی بہن ہی بھائی کے گھر چلی گئی نا مہمانی کے طور پر تو وہ ڈر جاتے تھے کرونا نہ لے کے آ گیا ہو، ایسا خوف تھا۔ اور اس خوف میں لوگ زیادہ مرے، زیادہ، تو لکھا خوف سے عذاب پیدا ہوتا ہے۔ خوف کو محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ جو محبت ہے وہ محبت خدا نے ہم سے کی ہے۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ جب آپ کسی سے پہلے محبت رکھیں گے پھر ان کی زندگیاں بدلیں گی، ان کی زندگیاں بدلیں گی اور وہ بھی محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے آخر کار تو وہ بدلیں گے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 6 مہینے نہیں، آخر کار تو وہ بدلیں گے۔ جب آپ محبت کریں گے آخر کار وہ بدل جائیں گے، اور یہ محبت سے ہوگا، یہ ویسے نہیں ہوگا کہ آپ جناب کہیں کہ جناب میں محبت بھی نہ کراں اور جناب مجھ سے بھی محبت کی جائے۔ یہ محبت سے ہوگا، پھر لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آمین، آمین، آمین۔ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ پہلے اس نے کیا کی؟ ہم سے محبت کی ہے۔ لوگ کیوں ہم سے پہلے محبت کریں گے؟ کیونکہ پہلے ہم ان سے اگر محبت کریں گے۔
ایمانداروں، یہ ابلیس کا بہت بڑی چال ہے کہ وہ آپ کو آپ کے عزیزوں، آپ کے پیاروں کی غلطیاں دکھائے گا، خامیاں دکھائے گا۔ یسوع مسیح کو بھی ایسے ہی وہ دکھاتا رہتا ہے کئی دفعہ نا، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے جی میں نے ان کی خاطر اپنا خون دیا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ محبت کو دکھاتا ہے۔ تو جب آپ کو دکھائے نا، آپ کو کہ جناب ابلیس دکھائے کہ تیرا تے منڈا، تیری کڑی، تیرا شوہر، تیری بیوی، تیرے بہن بھرا، تیرے رشتہ دار، تو آپ نے اس کے بہکاوے میں آنا، محبت جاری رکھنی ہے، آپ نے محبت جاری رکھنی ہے، محبت رکھنا ہے، محبت رکھنی ہے آپ نے، آخر کار وہ بدل جائیں گے اور آپ سے ویسی ہی محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنی بہن سے عداوت رکھے تو جھوٹی ہے۔ اگر کوئی کہے میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے رشتہ داروں سے عداوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے۔ مطلب یہ سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جی میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے جو میرے دوست ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ان سے عداوت رکھتا ہوں، ان سے نفرت رکھتا ہوں، ان کے خلاف ہوں، تو میں جھوٹا ہوں۔ اس بات کو سمجھے، ہم نے محبت کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، اور ہم نے اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ یسوع نے پہلے مجھ سے محبت کی تو اس کے بعد میں نے محبت کی ہے، میں محبت میں بڑھوں۔ آگے لکھا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ یہ سچ ہے۔ ہم یہ دعویٰ ہمارا جھوٹا ہو جاتا ہے پھر، اس لیے اپنے دعوے کو ہم نے سچا ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنی ہے، ان کی خامیوں کے باوجود، ان کی کمیوں کے باوجود، ان کی کمزوریوں کے باوجود ہم نے ان سے محبت کرتے رہنا ہے، اور ہم نے انہیں محبت ان کے ساتھ رکھنی ہے۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ پہلی بات یہ فرض ہے، اور پھر یہ کیا ہوا؟ حکم ملا ہوا ہے۔ یہ حکم ہے جس کو ماننا ضرور ہے کہ ہم نے محبت رکھنی ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اپنے عزیز و اقارب سے محبت رکھنی ہے، محبت میں قائم رہنا ہے۔ آپ کو محبت سے دور کرنے کے لیے ابلیس حتی المکان کوشش کرے گا کہ آپ محبت میں قائم نہ رہیں۔ آپ نے محبت میں قائم رہنا ہے، محبت میں قائم رہنا ہے، محبت میں قائم رہنا ہے، مسیح کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ ذہن میں رکھیں، دنیا کی محبت، ہوس ایک چیز الگ بات ہے، محبت ایک الگ بات ہے۔